اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ یہ منافقین درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف اور نہ صحیح طور پر ان کی طرف۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ یہ منافقین کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ، اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہر اور باطن وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ، اور بعض منافق تو کفر و ایمان کے درمیان متحیر یعنی حیرت زدہ اور تذبذب کا ہی شکار رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے دو ریوڑوں کے درمیان متردد رہتی ہے، بکرے کی تلاش میں، کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے اور کبھی دوسری کی طرف۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کافروں کی دوستی سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر تم دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ تمہیں بھی سزا دے سکے، یعنی معصیت الہی اور حکم عدولی کی وجہ سے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ منافقین تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے۔ جہنم کا سب سے نیچا طبقہ یا سب سے نچلا طبقہ حاویہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ منافقین کی مذکورہ عادات و صفات سے ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ ہاں، جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ یعنی منافقین میں سے جو ان چار چیزوں کا خلوص دل سے اہتمام کرے گا وہ جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں اہل ایمان کے ساتھ ہوگا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق برائیوں سے بچا جائے اور نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ یہ گویا اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ہے، اور ایمان سے مراد اللہ کی توحید، ربوبیت پر اور نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے۔ یعنی جو اس کا شکر کرے گا وہ قدر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، اور جو دل سے ایمان لائے گا وہ اس کو جان لے گا اور اس کے مطابق وہ بہترین جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔